اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد بن سلمان الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصر کے بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے ولی تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی دلائل الخیرات، سنیے گا توجہ سے، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ جو حضور کا بن جاتا ہے نا، حضور اسے کتنا نوازتے ہیں، بس شرط یہ کہ بن جاؤ، کیا حضور کے بن جاؤ، جیسے حضور نے کہا ویسے کر دو۔ یقین کرو بگڑے کام بھی بن جاتے ہیں اور مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں جب بندہ اس کا بن جائے نا۔ تو انہوں نے نا کتاب لکھی دلائل الخیرات، پوری درود پاک کے اندر لکھ دی، درود پاک کے اندر، پوری درود پاک کی فضیلت کے اندر لکھ دی۔ کسی نے کہا حضرت اتنی بڑی کتاب ساری درود پاک کے اندر لکھ دی، فضیلت درود پاک کے اندر؟ کہنا ہاں پوری درود پاک کی فضیلت کے اندر لکھ دی۔ وجہ کیا بنی حضرت؟ وجہ تو بتائیں نا، کوئی وجہ تو بنی ہوگی۔ کہہ رہے ایک واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا وہ کتاب لکھنے کی وجہ بنا۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگے میں ایک علاقہ کے اندر گیا، ایک علاقے کے اندر، اور ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا۔ ظہر کی نماز کا جب ٹائم ہوا نا تو کہہ رہے ہیں کہ میں چلتا چلتا ایک کنویں کے پاس آیا کہ وضو کروں، نماز ادا کروں۔ کہہ رہے جب وضو کرنے کے لیے میں آیا کنویں کے پاس تو میں نے دیکھا کنواں تو ہے، نیچے پانی بھی ہے، لیکن پانی نکالنے کے لیے جو ڈول ہوتا ہے نا وہ گم ہے، وہ نہیں ہے، اور پانی نکالنے کے لیے ڈول کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہہ رہا میں سوچ و بچار کے اندر تھا، کیا کروں میں، کہاں سے ڈول لاؤں؟ کہہ رہا میں نے ادھر دیکھا تو مجھے کوئی ڈول نظر نہ آیا، کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جس سے نکالوں پانی اور میں وضو کروں اور نماز ادا کروں۔ کہہ رہے اتنے میں نا اسی کنویں کے کنارے کے اوپر ایک غریب کا گھر تھا اور 7 سے 8 سال کی بچی چھت کے اوپر کھیل رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا کہ بابا جی کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ کہہ رہے اوپر سے بچی مجھے دیکھ رہی ہے، دیکھتے دیکھتے مجھے کہنے لگی بابا جی کیا وجہ ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ کہنے لگی بابا جی من انتا یما اسمو کا؟ کہنے لگا انا محمد بن سلمان الجوزی۔ میں نے بچی کو اتارا کہ میں نے کہا کہ میرا نام محمد بن سلمان ہے، فلاں علاقے سے آیا ہوں، اور ابھی کام کیا ہے بابا جی؟ کہنے لگا مجھے نا ڈول چاہیے، پانی نکالنا ہے، وضو کرنا ہے، ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ کہہ رہے میں نے یہ جملے بولے، یہ کہا، وہ 7 سے 8 سال کی بچی مسکرا پڑی، کہنے لگی بابا جی آپ کمال کرتے ہیں، سنیں بابا جی آپ کمال کرتے ہیں، بیٹا کیسے؟ کہلے بابا جی اتنے بڑے ولی ہیں اور پانی نہیں نکال سکتے کنویں سے، اتنے؟ کہلے بیٹی تمہیں سمجھ نہیں آئی لگتا۔ بابا جی کیا؟ کہلے میں نے کہا بیٹی ڈول نہیں ہے، ڈول سے پانی نکالا جاتا ہے۔ کہنے لگی جو حضور کے غلام ہے نا، غلام، وہ تو ایسے ہی نکال دیتے ہیں۔ کہلے بیٹی وہ کیسے؟ کہلے بابا جی دیکھیں پھر آپ کو پانی چاہیے نا، پانی چاہیے؟ جی ہاں مجھے پانی چاہیے بیٹا۔ کہنے وہ بچی نیچے نہیں آئی، اس نے ڈول تلاش نہیں کیا، وہاں چھت سے کھڑے ہو کر تھوک کنویں کے اندر پھینکا۔ محمد بن سلمان الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ تھوک پہلے نیچے گیا یا کنویں سے پانی پہلے باہر آیا۔ کنویں سے پانی ابل آیا، بس جیسے پانی آیا مجھے وضو بھول گیا، میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹی اب میں بعد میں وضو کروں گا، پہلے مجھے تجھے بتانا پڑے گا کہ اللہ نے تجھے مرتبہ کیسے عطا کیا ہے، یہ مرتبہ کیسے عطا ہو گیا۔ کہنے بابا جی آپ نماز پڑھیں، وضو کریں۔ کہنے نہیں، اب وضو بعد میں ہوگا، نماز بعد میں ہوگی، چھوٹی سی عمر اور اتنا بڑا رتبہ، اتنی منزل اور یہ مقام، پہلے مجھے بتا بیٹا تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہوا۔ کہہ رہے بابا جی آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کہہ رہے پتہ ہے، سننا تیری زبان سے چاہتا ہوں، پتہ ہے سننا تیری زبان سے چاہتا ہوں۔ کہنے لگا وہ عرض کرنے کی ہے بابا جان سنیں، پھر میری چھوٹی عمر پہ نہ جائیں۔ پھر فرمایا کہ وجہ یہ ہے بکثرت صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایک ہی وجہ ہے جو اللہ نے مقام عطا کر دیا ہے، میں سوتی اٹھتی ہمیشہ میرے آقا پر درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں، ہر وقت بکثرت صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا کام یہ ہے، میری چھوٹی عمر کو نہ دیکھو، میرا کام یہ ہے کہ میں ہر وقت اپنے آقا پر درود بھیجتی رہتی ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا۔ اور پھر آگے بولی
کہہ لیں گے بابا جی آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ یہ بات آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے، وہ نبی کیسے ہیں؟ کہنا بیٹا پتہ تو ہے لیکن تو زیادہ جانتی ہے مجھے لگتا ہے، ہاں تو زیادہ جانتی ہے، تجھے شاید زیادہ پتہ، مجھے بتانا۔ کہہ لیں گے بابا جی سنیں، وہ ایسا نبی ہے، اس کی یہ شان ہے اور اس کا یہ مقام ہے، اللہ نے ان کو وہ حسن عطا کیا ہے، وہ جمال عطا کیا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگلوں کے اندر جاتے ہیں، درندے بھی، شیر بھی، چیتے بھی، ہرنیاں بھی اور جنگل کے سارے جانور اپنا کام چھوڑ کر اس کا دیدار کرنے آ جاتے ہیں۔ وہ ایسے نبی ہیں کہ جب وہ جنگل کے اندر جاتے ہیں تو جنگل کے سارے جانور اپنا کام چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنی گھاٹیاں چھوڑ کر، اپنے مکانات چھوڑ کر، اپنا شکار چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر اور اپنی جگہ کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بس جب دیکھتے ہیں وہ نبی آ گیا، وہ لجپال آ گیا، وہ جمال مصطفیٰ والے آ گئے، کہہ رہے بس کہ سارے کام چھوڑ کر رخ مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں، یہ کیا ہے؟ وہ نبی ہیں۔ یہ انشاءاللہ باقی کی باتیں ہیں وہ اگلے جمعہ کے اندر، بس مختصر بات یہ ہے کہ حضور کی غلامی کو اختیار کیا۔ چھوٹی بچی 7 سے 8 سال کی جب حضور پر درود پڑھے، حضور کی غلامی اپنائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھے، اللہ یہ رتبہ عطا کر دے تو ساری زندگی جو درود پڑھتا رہا، ساری زندگی حضور کی سنتیں اپناتا رہا، آپ سوچیں اللہ اس کو کتنا مقام عطا کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہمیں بھی یہ زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں بھی عمل کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ خدا الحمد للہ۔